अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर्स। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 28। तो जल्दी से हम अपना स्क्रीन पे जो है लेसन नंबर 28 ओपन कर लें और आप भी जो अपने हैंडआउट्स और जो है अपने हाइलाइटर लेके आ जाएं ताकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो आप साथ साथ हैंड जो है वो अंडरलाइन करते जाएँ या हाईलाइट करते जाएँ। जी, अब जो है जी, तो स्टूडेंट्स लेसन नंबर 27 हमारा क्या था, द फैमिली ग्लोबल वैरायटी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा 7 जो है लेसन नंबर 28 है उसमें है फंक्शंस ऑफ फैमिली। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में मिलते जुलते लेसन ही हैं, तो बस थोड़े से इनके पॉइंट डिफरेंस ही हैं उनमें। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस ऑफ फैमिली, फैमिली के फंक्शंस, ख़ानदान के फंक्शंस। अब जो है इस लेसन में हमारे ओवरव्यूज़ क्या रहेंगे, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, रिप्रोडक्शंस, जी जिनसी सरगर्मी के कवानीन, उसके बाद है रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, सोशल प्लेसमेंट, केयर ऑफ द सिक एंड एल्डरली, उसके बाद है प्रोटेक्टिव फंक्शन, उसके बाद है लास्ट पे इकोनॉमिक प्रोडक्शन। जी, अब साख्ती काम करने वाले तजवीज़ करते हैं कि कुंबा कई अहम काम अंजाम देता है। हकीकत में इस तनाजुर में ख़ानदान को माशरे की रीढ़ की हड्डी के तौर पर समझा जाता है। एक ही वक्त में माशरती तनाज़े की मिसाल ख़ानदान को माशरे के कामों का मरकज़ी ख्याल करती है, लेकिन माशरती फ़वाइद पर तवज्जो देने के बजाय तनाज़ा के नज़रिया नगार इस बात की तफ्तीश करते हैं कि यह ख़ानदान माशरती अदम मसावत को किस तरह बरकरार रखता है। अहम काम ये हैं, द इम्पोर्टेंट फंक्शंस आर रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, अब जिनसी सरगर्मी का ज़ाब्ता, इसमें क्या है कि एवरी कल्चर रेगुलेट्स सेक्सुअल एक्टिविटी इन द इंटरेस्ट ऑफ, जी हर सकाफत रिश्तेदारी तंजीम और इमला के हकूक़ को बरकरार रखने के मफाद में जिनसी सरगर्मी को मुनज़्ज़म करती है। एक आफाकी ज़ाब्ता एनिसेट ममनू है। ये एक सकाफ़ती रवाज है जो किसी ख़ास रिश्तेदारों के माबीन जिनसी ताल्लुकात या शादी से मना करता है। ऐन मुताबिक ममनू के अंदर किन किन रिश्ते की निस्बतें एक सकाफ़त से दूसरे सकाफ़त में मुख्तलिफ होती हैं। ज़्यादातर शादी करीबी रिश्तेदारों जैसे वालदैन, दादा, नानी, खाला, मामू, बहन के साथ ममनू है। अब बेहयाई की ममनुआ तिबी वजाहतें हो सकती हैं क्योंकि किसी भी नस्ल के करीबी रिश्तेदारों के दरमियान जो है सेक्सुअल जो है स्प्रिंग्स को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी इसकी माशरती वजूहात हैं। पहले, नाजायज़ ममनू बीवियों तक जायज़ जिनसी ताल्लुक़ को महदूद करके ख़ानदानों में जिनसी मुकाबला को कम करता है। दूसरा, बेहुरमती ममनू लोगों को अपने नवाही ख़ानदानों से बाहर खुद ही, चूँकि रिश्तेदारी लोगों के हकूक़ और एक दूसरे के साथ फ़राइज़ की वजाहत करती है, लिहाजा करीबी रिश्तेदारों में जो है जो सेक्सुअल जो है नाउमीदी से रिश्तेदारों को उलझाकर माशरती निज़ाम को ख़तरा बनाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स यही बताया गया है कि अगर जो है फैमिली में जो इंसान के जो ऐसे रिश्ते हैं जो उसके महरम होते हैं, जैसे कि दादा, नाना, नानी, मामू, तो चाचू, चाची वगैरह, इनके साथ जो है इंसान जो है ज़वाजी तौर पर मुंसलिक नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करे या सोचे भी तो ये बेहयाई का काम है और उसके कितने नुकसान हैं और किस तरह माशरे में जो है बेहयाई भी हो सकती हैं, और जो इसकी तिबी वजाहतें भी की हैं कि वो भी कितना जो है गलत और नुकसानदेह है। एंड है नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। शायद वो वाहद फंक्शन है जिसमें लगता है कि बहुत हद तक अछूत छोड़ा गया है। अब जो है
ریپروڈکشن کے بغیر معاشرے کا تسلسل خطرے میں پڑ جاتا ہے اور جائز پیدائشیں صرف شادی کے وقت ہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی اس اہم اور ناقابل تسخیر تقریب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال مغربی معاشرے میں ان خواتین کی تعداد ہے جن کے بچے ہیں۔ امریکہ میں تمام پیدائشوں میں سے 1/3 ہے۔ استغفر اللہ۔ اب جو ہے سوشلائزیشن آف چلڈرن، بچوں کی سماج کاری۔ یہ کنبہ سماجی کاری کے لیے پہلی اور بااثر ترتیب ہے۔ مثالی طور پر والدین بچوں کو معاشرے کے بہتر مربوط اور شریک ممبر بننے کی تعلیم دیتے ہیں۔ در حقیقت خاندانی سماجی زندگی بھر کے دور میں جاری ہے۔ بالغ افراد شادی کے اندر ہی بدل جاتے ہیں، اور جیسا کہ کوئی والدین جانتا ہے، مائیں اور باپ اپنے بچوں کی پرورش میں اتنا ہی سیکھتے ہیں جتنا ان کے بچے ان سے سیکھتے ہیں۔ اب تنازعات کے ماہر معاشیات اس سماجی کے نتیجے میں غلطی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے ذریعے ثقافتی اقدار کی منتقلی کا امکان موجود ہے۔ وہاں بھی برادری کا تسلسل ہے جو خواتین کو مردوں کے ماتحت کرتا ہے، لہٰذا اہل خانہ خواتین کو مردوں کی جنسی اور معاشی املاک میں بدل دیتے ہیں۔ اب زیادہ تر بیویوں کی کمائی ان کے شوہروں کی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے سوشل پلیسمنٹ، سماجی مقام۔ اب پیدائش کے وقت والدین اپنے بچوں کو نسل، مذہب، معاشرتی طبقے کے لحاظ سے اپنی اپنی الگ شناخت دیتے ہیں۔ یہ حقیقت شادی شدہ والدین کو پیدائش کے لیے دیرینہ ترجیح کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ بچوں کو معاشرتی حیثیت کے بیان کرنے کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے کہ تمام نسلی اور نسلی اقسام نسلوں تک صرف اس درجے تک برقرار رہیں گی کہ لوگ اپنی طرح دوسروں سے شادی کرتے ہیں۔ اس طرح اختلافی شادی معاشرے کی نسلی اور درجہ بندی کو تیز کرتی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ دیکھیں بیماروں اور بوڑھوں کی دیکھ بھال، کیئر آف دا سک اینڈ ایلڈرلی۔ خاندان عمر رسیدہ کے ساتھ ساتھ بیماری کے دوران بھی ایک بڑا انشورنس رہا ہے۔ جب یہ معاشرہ صنعتی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کام کا ارادہ کیا جاتا ہے تو پھر دوائیوں اور طبی ماہرین کے ذریعے اختیار کرنے کا امکان ہے۔ اب عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال ایک خاندانی تشویش سے حکومتی ذمہ داری میں بدل جانے کا امکان ہے۔ پاکستانی معاشرے میں ویسے بھی یہ خاندان کا ایک اہم کام ہے۔ حفاظتی تقریب، پروٹیکٹیو فنکشن۔ اب کنبے اپنے ممبروں کو کچھ حد تک جسمانی، معاشی اور نفسیاتی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کسی شخص پر حملہ خاندانوں پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح قصوروار اور شرمندگی بھی برابر کے شریک ہیں۔ لوگ اس کنبے کو جسمانی تحفظ، جذباتی مدد اور مالی مدد، رشتے کی تلاش میں دل دنیا میں پناہ گاہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اب خاندانوں میں رہنے والے افراد تنہا رہنے سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اب معاشی پیداوار، اکنامک پروڈکشن۔ اب صنعتی ہونے سے پہلے کنبے نے ایک معاشی ٹیم تشکیل دی تھی۔ کنبے کے ممبران نے اپنی زندہ رہنے کے لیے جو چیز درکار تھی اسے تیار کرنے میں تعاون کیا۔ جب صنعت کاری نے پیداوار کو گھر سے فیکٹری میں منتقل کیا تو اس نے اس خاندانی ٹیم کو خلل میں مبتلا کر دیا اور اس بانڈ کو کمزور کر دیا جس نے کنبے کے افراد کو آپس میں جوڑ دیا۔ پاکستان میں اب بھی کم سے کم اپنے ممبروں کو اپنے کیریئر کے قیام اور ملازمتوں کے حصول میں مدد دینے میں کنبہ ایک اہم کام انجام دیتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ فنکشن آن فیملی، یہ ایزی سا لیسن ہے کہ کس طرح ہماری سوسائٹی میں کس طرح کن رشتوں سے جو ازدواجی تعلق قائم کیا جاتا ہے، کہ کن سے شادی کی جا سکتی ہے، اور نیکسٹ ہے کہ ریپروڈکشن کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے بچوں کی سوشلائزیشن آف چلڈرن، بچوں کی ہمارے معاشرے میں کس طرح دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اینڈ نیکسٹ ہے سوشل پلیسمنٹ، کہ ان جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرتے ہیں اور کس طرح ان کو مذہب، دین اور اپنی معاشرے کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ اینڈ نیکسٹ ہے کیئر آف دا سک اینڈ ایلڈرلی، کس طرح ہمارے معاشرے میں جو بیمار لوگوں کی کیئر کی جاتی ہے
ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اینڈ جو ہے عمر رسیدہ لوگ ہیں، اولڈ پیپلز ہیں، ان کی کس طرح رسپیکٹ کی جاتی ہے اور ان کی جو ہے کیئر کی جاتی ہے اور کس طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پروٹیکٹیو فنکشن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے اکنامک پروڈکشن۔ تو سارا یہ آپ اچھے سے اسٹوڈنٹس اپنا لیکچر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ جو کنسیپچول سا لیسن ہے اور امپورٹنٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، ایزی بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، تو اچھے سے آپ جو ہے کلیئر کریں۔ تو اپنے ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ کریں، اور اس میں جو کوئز ہے، کوئز کا بالکل رٹا نہیں لگتا، اور جو آپ کی جو کوئز فائلز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس، اس کو بھی ضرور ریڈ کر لیا کریں، تو اس سے بھی جو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے کوئزز کس طرح کے آنے ہیں فائنلز میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔